الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات جو نیک حاجات گن کے انہاں دی برابری واسطے مل کے صلوات پڑھو جڑے مومنین اور مومنات ہیں دنیا تو ٹر گئے بالخصوص جو تو حاضرین دے مرحومین ہیں انہاں دی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات پڑھو جس مقام دے بھی مومنین اور مومنات مریض ہیں بالخصوص حاضرین چوں یا حاضرین دے عیال چوں کوئی مریض ہیں تو انہاں دی صحت یابی واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو جس مقام دے بھی مومنین پریشان حال ہیں کہیں معاملے کہیں مشکل اور زیادہ تر آج کل مال دے اندر بہت زیادہ وبا آئی ہوئی ہے اس معاملے مومنین مسلمین پریشان ہیں مالک اللہ کو دعا مانگتے ہیں اللہ کی ذات انہاں دی مشکل آسان فرماوے اور انہاں دی اس مشکل کی آسانی واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو جتنے جتنے بھی علی والے وسلن علی والے اندے تحفظ اور اتحاد واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو جس مقام دے بھی عزاداران والا امام حسین علیہ السلام عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے واسطے جس انداز نال بھی تعاون فرما رہے ہیں دام دل میں سخنے انہاں دے توفیقات خیر دے اضافے اور رزق دی برکت و وسعت واسطے مل کے صلوات پڑھو پورا شوق دور ہادی برحق حجت خدا حضرت امام ولی العصر علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے اچھی صلوات پڑھو ماشاءاللہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن دی بتداوت الصلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على
الله على أحبابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. صلوات. دعا ہے مالک اللہ تمام مومنین اور مومنات دا عظیم ذکر ٹھڑایا قبول فرماوے. جو نیک حاجات گن کے ہو مالک اللہ بارہ مولا نے صدقے اپنی بارگاہ قبول فرماوے. جتنے مومنین اور مومنات ان دنیا تو ٹور گئے بالخصوص تو حاضرین دے مرحومین ہیں مالک اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے. اور جتنا بھی مومنین مریض ہیں بالخصوص حاضرین چوں یا حاضرین دے عیال چوں مالک اللہ انہوں صحت کلی عطا فرماوے. اے آج دے مالک اللہ تو دعا مانگتے ہیں جتنا بھی مومنین اور مومنات مریض ہیں بالخصوص بھائی سمر عباس سے بڑھن کو مالک اللہ اس ذکر دے صدقے صحت کلی عطا فرماوے. اور جس مقام دے بھی مومنین پریشان ہیں موزی مرض دے حوالے نال جانوراں آئی ہوئی ہے مالک اللہ کو دعا مانگتے ہیں کریم پروردگار بارہ مولا دے صدقے اے مصیبتاں تو امان عطا فرماوے. جتنا بھی علی والے مسجد مالک اللہ آزاداراں علی والے آپس اتفاق اور اتحاد جیسی نعمت نال مالا مال فرماوے. جتنا بھی آزاداران مولا امام حسین علیہ السلام جس رنگ بھی اپنی ڈپٹیاں مشغول ہیں مالک اللہ انہاں بھی حفاظت فرماوے. اور برا شکر ہے مالک اللہ سارے زمانے دے امام بندہ ظہور فرماوے. مالک اللہ سب ساریاں کو اس عظیم مقدس ہستی دی زیارت تو مشرف فرمائے. بہترین ذریعہ ہے دعاواں دی قبولیت آل محمد کے صلوات. سارے احباب مل کے اونچی صلوات پڑھو. نہایت قابل احترام سامعین مؤمنین ذی وقار میرے برادران بزرگان لائق سعادت مالک کائنات نے ایسا نبی تے قدمے کو عطا فرمایا ہے کہ جس نبی دے بارے اللہ دی ذات نے آگ چھوڑے کہ میرا یہ او نبی ہے جب تک میں حکم نہ دیواں یہ بلیندہ نہیں. میرا دل بڑھ گئے جناب کو سناواں جو دوسرا جو آن دے ہو مجلس امام حسین دے وچ تے تھو گھروں سفر کر آندے ہو دور ترے 4 گھنٹے آگے مجلس حسین جی باندے ہو تو آدھے آون دا اور باون دا اللہ دی بارگاہ جو کوئی آدری ہے یا کوئی نہ بس دسنا ایو دا ایو ہو جائے. اتھو کرو جو ٹور کے آندے ہو 3 گھنٹے آکے مجلس امام اچ باندے ہو وجہ مجلس امام تو باہر نکل ونو تو توڑے دشمن توڑے کو پوچھے کین گئے آوے مجلس امام اچ تے او پوچھدا یا نظر آوے جو مجلس امام جو گئے آوے ان دے فائدے دا پتہ ہی ہوئے. اللہ دا نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اس عظیم نواستے دے بارے ارشاد فرمایا جس دے بارے ہے امام خود فرمائندن کہ انا قتیل العبرات کہ میں عبرت تک اٹھا ہویا امام ہاں. پیغمبر اسلام فرمائندن کہ میں محمد ہو کے بھی آدھا کہ حسین ایک کوئی عام ہستی نہیں بلکہ حسین کو جیڑا بندہ دیکھے اور میں سمجھے میں محمد کو دیتا کھلا اور جیڑا بندہ چاہے کہ میں حسین دی زیارت دا مشتاق ہاں حسین دی زیارت واسطے کی ہے در حسین تے پہنچے حسین دی زیارت نہیں ہوئی پیغمبر فرمائندے نو بندہ میرے دروازے تے لگا ہوئے میری زیارت کر رہے ہیں میں سمجھے حسین دی زیارت کی دیئے. لیکن ایک ذکر امام حسین علیہ السلام کو برپا کرن والے جوان ذکر امام حسین علیہ السلام کو برپا کرن والے بزرگ
اور ذکر امام حسین علیہ السلام کو وسیع پیمانے تک نیون والیاں میری ماما بہنا دھیاں، حتیٰ اس حد تک بھی ہے کہ اساں مردہ کو زیادہ میری ماما بہنا اس عظیم مشن کی زیادہ خرچ کرنے میں نظر آتی ہے۔ میں خود رچا ہے کہ میری ماما بہنا حتیٰ اس حد تک کہ زیورات ہی قربان کرنے پاؤں کر چھوڑیں دیں، اور عزادار امام حسین علیہ السلام دا مقام اتنا ہے جو ایک روایت دے اندر مل دے کہ جدہ ایک عزادار سچا عزادار امام دا ایک دنیا تو ٹرے، ستویں امام موسیٰ کاظم نے ابراہیم نے شپوری کو آکے ابراہیم ون کے میرے ڈالے دی عزادارہ کو آکھی جا امام پہ آدھے پریشان نہیں تھی منا، جدہ تو دنیا تو ٹر سین تیرا جنازہ میں موسیٰ کاظم آنے پڑھا دے۔ یعنی روایات کے اندر موجود ہے کہ جیڑا بندہ بھی ترد ہے سچا عزادار، میں کیوں ایسا آئے ہیں ساری نوار بچے سنتے رہ گئے ہیں، سب کو پتہ کون نہیں، لیکن انہی کوئی فضیلت تو ہو سی، نہ کوئی مقام تو ہو سی۔ آخر میں جو مجلس حسین جانا فضائل امام حسین بھی سننا، مصائب امام حسین بھی سننا، امام دے پترن دے شہادتاں بھی سننا، امام علیہ السلام دے جانے سارا دے حالات بھی سننا، تے وقت میں کو پتہ ہی نہ ہوئے تو اس دا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ میں تھا بولو وینا بکر وینا بیاں تے کوئی کام کرنا واسطے کام سوچی وینا، لیکن ان دے نفع اور نقصان دے بارے نہیں سوچا۔ اگر میں ایویں وینا بیاں تو وقت میں دا بننا فضول ہے۔ عید در اقدس دے ہوتے جیڑا بندہ بھی آوے صحیح معنی معرفت گھن کے آوے۔ ابراہیم نشاپوری دے بارے مل دے، یہ ابراہیم نشاپوری آدھے کہ میں اپنے علاقے دے بیچ اپنے امام علیہ السلام دا نمائندہ بھی حامی تے امام دا شاگرد بڑھ گئی، کچھ دی امام کو لو مدینے لیاں، آدھے میں امام کو لو مدینے رانا میں تے میرے امام نے میرے کو اجازت دیتی ہے، فرمائنے ابراہیم چلا من اپنے وطن تے اتھا من کے دین اسلام دی خدمت کر، جو کچھ جانے لوگوں کو دسامیں چاہ جندہ علم نہ ہوئی لکھیں آندہ میں امام دی خدمت دی گھننا میں امام تنیا مشکلہ آسان کرے سا۔ یہ میرا یہ سلسلہ رہ گیا، میں لوگ میرے کو آمنا جڑا کچھ میں کو آندہ میں دسنا میں جڑا کچھ میں کو نہ آندہ، میری مجبوری ہوندی ہے گھن گھننا میں وقت ریٹن امام نے خدمت دی گھن وینا میں میرا امام میں کو جواب دے چھوڑے دیا، جب میرے امام میں کو جواب دے وینا وقت میں آکے لوگوں کو نساما، لیکن ہکنی میں بعد از نماز ظہر اعلان کیتے کہ کل میں امام نے خدمت دی ویندہ بھی ہاں، اگر کہیں کوئی شے امانت، کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، کوئی پیغام، کوئی لیٹر، کوئی میسج دیونا ہوئے تو آج راتی میں تک پہنچا دیوئے، میں کل امام دی خدمت دی مدینہ ٹور ہوئے اس یہ تو جب میں اعلان کیتے نا صحیح اعلان میں کیتے اتنا مال جمع ہویا ہے جو 7 اٹھ لڑید گئے، امام دی خدمت دی کہیں بدلے کیڑا ہدیہ بھیجے، کہیں کیا بھیجے، کہیں کیا بھیجے، کہیں خمس دی مادی بھیجے، کہیں صدقے دی مادی جو امام کو لے میں اگا تقسیم کر چھوڑے سے، لیکن میں ہمیشہ آدھرانا جو بھی سادے تک کوئی اتنے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں جو اسادے کو لو 6 مہینہ دا کھاون دی گندم جو پئی ہوئے وقت بھی پریشان ہونے آئے، میں سلام کرنا ایسیاں ہستیاں کو اے ادے جنہ میرے کو 7 اٹھ جمع ہو گئے مال دے زیورات دے پیسے دی صورت دی ادے میں لڑ کے صبح دی نماز پڑھ کے شہر دوباروں نکلا، جنہ میں باروں نکلا تو میں ڈٹھے ایک ضعیفہ مستور میرے راہ تے کھڑی ہے، توجہ ایک ضعیفہ مستور میرے راہ تے کھڑی ہے تھی، میں ڈٹھے اجاں نہیں نکلا کوئی نہیں، تھوڑا تھوڑا اندھارا ودا اللہ جانے یہ کون ہے، ادھے جنہیں میں نزدیک پہنچا ہوں ضعیفہ نے میں کو روک کے میں کو روک کے ابراہیم میں سنے 7ویں امام دی خدمت دی مدینے میں دا پائیں، ادھے میں کہ جی امام امام دی خدمت دی مدینے میں دا پیاں، ادھے جنہیں میں کہ میں مدینے میں دا پیاں، اس ضعیفہ نے میں ایک ہاتھ جتنا کوئی کپڑے دا ٹکڑا وہ کوئی میں گانڈ دیتی ہوئی ہے، وہ گانڈ دیتا ہویا کپڑا میں کو دے کے آدھی ابراہیم ایک دیوانی وان کے میری طرفوں میرے 7ویں امام کو دے میں جا،
میں ہوں وہدا پہ تھا کو میں کو کوئی خان سردار سدی پے یا میں خان سردار دو آپ وہدا پیاں تے میرے علاقے دے وچ خان ہے سردار ہے چودھری ہے کو چاہن والے لوگ رہندے میں اعلان کیتے لوگوں نے میرے کو جدا آ کے دتے سامان تے میں لدی کھڑا ترے گڈیاں تے آخر دے وچ آون قبلہ حسن اقبال سے بنا بھی ہاں حافظ صاحب ایک 20 روپے یہ میری طرفوں کیتی ونجو میری 20 روپے تک وہ سی بولو میں تو پرواہ تکی کوئی نہیں کرنی میں اکثر قبلہ اتنا سامان میں سردار واسطے کیتی وینا اندے منن والے نے اندے نال محبت کرن والے نے دتا ہے تے تساں 20 روپے پہ دیندے ہو اودو حسن اقبال صاحب قبلہ نے میں کو آدھا نا حافظ صاحب تواڈی ذمہ داری ہے تساں گھن ونجو اگو سردار جانے تے میں جانا جب ابراہیم ادے میں کہ اماں یہ اتنا سامان میں لدی وینا تے امام تے نہیں کپڑے دو تے تھوڑے جے پیسے تو دیتا بیٹھے آدھے کو اتنی عقیدے دی بلندی میری آنکھی جاگ پا کے ابراہیم گھن تو وانے اگو میرا امام جانے تے میں ضعیف آ جانا گھن تو وانے اگو میرا امام جانے تے میں ضعیف آ جانا آدھے میں حیران ہو گیا جو بھی ہی کو پتہ نہیں کیا تھی کہ بارت میں کتے 7 اٹھ دہان میرے کو لو میں دے دریاں بڑی لاپرواہی دے نال ہیک اٹھ دی ہیک جا تے پرہان دے بھی تھوڑی جی جا ہی میں سڑ دے آدھے جنہیں میں سیکٹر سے میں ٹور گیا مدینے پہنچا میں اپنے امام کی خدمت پہنچ گیا میں اپنے امام کا سلام کیتے میرے امام نے میرے سلام کا جواب دیتا ہے میرے امام میرے کو حال احوال پوچھتے رہ گئے حال احوال تو بعد میرے امام نے یہ نہیں پوچھا کہ حفیظ خان کتنا دیتا ہا کاظم خان کتنا دیتا ہا حبیب خان کتنا دیتا ہا قبلہ حسن اقبال سے ہونا کتنا دیتا ہا ناصر خان جڑے جڑے برادران امام کہیں نہ نہیں پوچھا کہیں کتنا دیتا ہا اتنے اٹھ جو لڑ کے آیا کھڑی ابراہیم ادھے میرے امام نے کچھ نہیں پوچھا میں کو پہلے آدھے ابراہیم جلدی کر ضعیف والی امانت میں امام کو آنے دار حقیقت دسیندہ کیا بیان رتبہ عزادار سچا عزادار مولا دا جڑا ہے اندہ مقام معصوم کتنا نگاہ معصوم کتنا بلند مقام ہے اس بندے دا ابراہیم آدھے جب میرے امام نے نہ چاہے میرے تو پیرہ تنو زمین نکل گئی ہے یہ کوئی اتنا قیمتی تحفہ آدھے میں انہیں دوڑ ہوئے آیا کافی دیر تک تلاش کریں داریاں بڑی مشکل دے نالوں میں کو امانت ملی ہے جب میں اپنے امام نے کول امانت گھننے ہیں میں امام نے ہتھا نے رکھی ہے میرے امام نے پہلے انہیں بوسہ دیتے ہیں بوسہ دیون تو بعد میرے امام نے وہ اکھاں دلائے اکھاں دلاؤن تو بعد میرے امام نے وہ کپڑے دی گانڈ کھولی ہے آج میں دیدہ کرنا میں جنہاں کپڑے دی گانڈ کھولی ہے میں نٹھا ہے انہیں وچ 2 دینار موجود ہیں وہ 2 دینار چاہ کے میرے امام نے اپنے کول رکھیں غلام کو آواز ماریا نے ادیا غلام کے نزدیک ہے امام نے وہ کپڑے دا ٹکڑا وہ غلام کو دیتا ہے فرمائنے لگا وہ گھر دے دروازے دے ہوتے گھر دے دروازے دے دستک دے سے کنیز باہر آسی جنہاں کنیز باہر آوے وہ کو ایک کپڑا دے میں تے وہ کو آنکھیں جا امام پہ آدھے ایک کوئی عام کپڑا نہیں ان کپڑے کو اٹھا رکھ جتا اساں امام دے کفن دے کپڑے پائے ہوئے این کپڑے کو اتھائی رکھی جتنا سارے کفن دے کپڑے موجود ہیں یادے میری حیران کی دی انتہا بھئی ضعیفہ کیتا کیا ہے جو اندہ اتنا مقام ہے سوچ پریشان بھی اندہ وڈا مقام امام دی خدمت ریہ تا صحیح لیکن جو آدھن بندہ بھنے رونا ریہ امام دی خدمت کچھ نہیں ریا جنہیں اجازت منگن لگا میرے امام فرمائنے ابراہیم وجہ میں نے وطن دے نشبر جی آقا وجہ میں نا امام فرمائنے ویندہ بھی ہیں تو وجن دے والے اتھا پہنچے ہیں پہلے کہیں بے پاسے نہیں وننا ان ضعیفہ دے دروازے تے ون کے میں موسیٰ کاظم دے سلام دے اور میں بھی چکا دوں لے کرنا بھی آمین جو توارے سارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں جو 6 مہینہ دی جو گندم رکھی بیٹھے حفیظ خان تو میں کہ یار ایک مان دے جا میری گدی 60 گات تو میرے اٹا کوئی نہیں آکھے بڑے اوکھے ہیں صحیح
6 مہینے دے مسائیں پہن دے من تو آگو دیواں چاہتے وقت میرا کیا پڑھ سی میں ادھرانا جڑا سچا علی دے منن والا ہوں دے اے جڑا ابراہیم نے شکوری میرے امام نے خدمت دی گھن گئے میرے امام نے 2 غلامہ کو سجائے فرمینے نے 2 بوریاں گندم دیاں لدو فلاں مومن دے دروازے تے گھن ونجو او کو ون کے آکھو موسیٰ کاظم دی خدمت دی گندم بھیجیے اے جڑا 2 غلام گئے دروازے تے ون کے دستک دیتی ہے انہیں غلام سچا باہر نکلے علی دے منن والا سونا باہر نکلے جی کیویں آئیو انہیں ستویں امام نے توالے واسطے 2 بوریاں گندم دیاں بھیجی ہیں صدقے دیں آئی ہیں مومنین دیتی ہیں تے ایک تساں اپنے کول رکھ گنو جی میں نکلا کھڑا بیر انہیں قدم ہی اندر رکھے ادھے میرے ہزاراں جانا قربان ہوئے اپنے امام دے ہوتے وان میرے امام کو میری طرف سلام ہی دیویں چاہ امام کو آنکھیں چاہ آقا ایک کہیں ضرورت مند کو دیو میں آج بھی کھادی کھڑا کل دائی پائے سبحان اللہ آج کھادی کھنا کل صبح دوپہر شام تسل آئے وقت آپ جی میں ہو سی کرے سو غلام پچھا والا ہے آقا ہے تو کوئی عجیب غلام میں تو کوئی اساں جی ہویا تو پہلے آقا ڈو ہوئے انڈو بیاں چاہیے آقا وہ تو کوئی عجیب ہے امام فرمایا جی کیا ہے سی آقا ہوا کہ آج کھادی کھنا کل دے سارے جمہار دا کوٹا ہے پیا ایک ہے مستحید کو دے ہو جائے اچھا میرے امام نے فرمایا انہیں ہے کہ جی اے ولا لڈو ولا لڈ کے ایک چھینے دی وسطی لگے وجہ او فلانا جڑا غریب نہیں اون دے دروازے تے لے آؤ جدہ اون دے دروازے تے گئے دستک دیتی نے سلام علیکہ السلام کیویں آئیو 7ویں امام نے بھیجے تے تیرے واسطے 2 بوریاں گندم دیاں گھن آئے ہیں ادھے جدہ 7ویں امام دا نام چاہے تے 2 بوریاں گندم دیاں کیا کرنے امام ہے کہ تیرا نام چاہ کے امام ہے کہ ونجو او کو دے آؤ جدہ آکے نہ دے آؤ یا مسکرائے تے مسکرا کے آدھے میرے سونے امام کو میرے سلام دیوائے چاہ میرے امام کو کھائے چاہ صبح دا کھادی کھڑا نیند ہے پیا جائیں پیدا کی تے شام کو دے سی یعنی عقیدہ انسان دا بلند ہونا چاہیے کہ انسان کیڑی منزل تے پیا ویندا ہے ود شو دے پیچھے والا ہے ہن غلام کا آندے کھڑن تے ویندے کھڑن جڑے ود پیچھے وجن آقا اون دے کولو گئے اسویں میں آ کے امام فرمایا چو فلانے دروازے تے ونجو جب وہ فلانے دے دروازے تے آئیں آگے تک الباب کی تے دروازہ کھلے روایات بالکل الحمدللہ ہر حوالے میں المستند پڑھن رہا دیاں کہیں دوست کو اعتراض ہو میرے کو حوالہ مانگ سکتے آدھے جب تریجے دے دروازے تے آئیں مغرب دا وقت ہو گیا جب ان دے دروازے تے آئیں دستک دیتی نے دستک جو ہی دیتی نے جی کیویں آئے ہو امام نے گندم بھیجیے آدھے امام موسیٰ کاظم نے میرے واسطے گندم بھیجیے جی امام نے تیرے واسطے بھیجیے میں جہاں ہزارہ جانا قربان میرے امام کو آکھو جا ہون کھادی کھڑا ہون اوپو دے ہو جائیں کھادا کوئی نہیں میں کو رب صبح دے سی میں آپ کڑھائی کھا گندہ قبلہ حسن اقبال سے بڑا میرے قریب بینوں نا کو میں سارے گندہ آؤ قبلہ کٹھے بے کے کھانے آئیں او 5ویں گھر پرہ میرے گھر تو ہے نا قبلہ ہونی جنہاں میرے دروازے نال کھڑے میرے کول قبلہ حسن اقبال سے بڑا آئے بیٹھے کھانا ہی کھاندے بیٹھے ہیں کٹھے بیٹھے ہیں انہیں ہڈیاں ہی بھکیندے بیٹھے ہیں یتیم دروازے تے کھڑے وہ کو ساتھ تک نہیں کریں گے یہ امام حسین علیہ السلام دے عزادار دا کم نہیں جتنا ہری راہ خدایت راہ حسین اچ خرچ کر اللہ دی ذات نے جتنا رزق دیتے اور وعدہ ہے جتنا رزق نہ ہستیاں دے نام لے سو اللہ دگنا کر رہے ہیں ابراہیم ویدہ بھی ہیں گال یاد ہے میری ابراہیم پیچھے گھر تو ویدہ بھی ہیں جی آقا امام فرمانے نوان کے اور ضعیفہ کو میں موسیٰ کاظم نے پہلے سلام دے جدہ وہ کو سلام دے سے اور ضعیفہ خوش ہو گئے سی جدہ امام فرمانے خوش ہوئے نا وہ آکے جا امام پہ آدھائی 17ویں دی موت دی ہے اللہ اکبر جے کو اپنے امام موت دی خبر دے دے میں ادھرنا وہ کتنے بڑے خوش قسمت ہو سن جدہ سلام دے سے وہ خوش ہو سی جدہ وہ کو موت دے سے وہ مایوس ہو سی سنیں جدہ وہ کو موت دے سے وہ مایوس ہو سی جی میں مایوس ہو ابراہیم وہ کو آکھیں جا امام پہ آدھے گھبرا نہیں تیرا جنازہ ہی موسیٰ کاظم آپ آن بڑھا
اس کو آنکھیں جا کہ تیرا جنازہ میں موسیٰ کاظم آپ آن پڑھ سا ابراہیم آتے میں ٹریاں سچیں دا انہیں یہ کچھ بتا جو بھی یہ آخر ہستی کیڑی ہے اندہ جو اتنا بڑا مقام ہے اکیتا کیا ہے جو امام علیہ السلام اتنا اندہ ہوتے فدا ہے آدھے میں آیا آگے ہوں ضعیفت دروازہ کھڑکایا دروازہ کھڑکا کے اوکو میں سلام دیتن امام دے میں جی میں امام دے سلام دیتن بڑی خوش ہوئیے آدھے جی میں خوشی محسوس کی تیز میں کہ امام پہ آدھا کہ 17ویں موت ہی ودن میں 17ویں موت در سے ود او پریشان ہوئیے جی میں ہی پریشان ہوئیے میں کہ امام پہ آدھے گھبرا میں نہیں تیرا جنازہ میں موسیٰ کاظم آپ آن پڑھ تو میں ایک بار تو منت لا کے آتے ہیں ایک بار کو نپ گھننا نے ملو یار مجلس سے جلو اللہ دا بندہ وہ جل میں آدھا پیا تم ودا میرے واسطے عزادار بڑھ گئے ہیں ودا تو مومن بڑھ گئے ہیں اے عزادار دا مقام اتنا ہے اے عزادارہ ہائی امام دی جو اتنا عظیم مقام مل جائے کو کیا ہویا ہے یکم محرم کو اپنا جوان پتر ان دنیا تو تریس شہر نشاپور دے اندر اعلان کر چھوڑے تھی او نشاپور دے لوگوں میں ضعیفہ اعلان کر کے بھئی آدھیاں میرا پتر آج یکم محرم میں دنیا تو ٹر گئے اعلان کر کے بھئی آدھا میں کو آج تو بعد میرے پتر واسطے پرچاون کوئی نہ آوے جیڑا ہی آوے آگے میں کو بطول دے پتر دا پرسا دے جیڑا بھی آوے آکے میں کو بطول دے پتر دا پرسا دے میں ہمیشہ درانا خدا نہ کر رہے خدا نہ کر رہے خدا نہ کر رہے لیکن رستہ ہے ان تو فرار ممکن ہے کوئی نہ ہر بندے وجنا تا ہے آخر محرم ہی کیوں نہ ہوئے تو آدھا سارا خدا نہ کر رہے کوئی جوان لگا ہوئے نہیں ایسا کیا کرنے ہیں آپ نے تلے تے بہوے نہیں آئے مقصد حسین بھلا چھوڑنے ہیں لیکن لوگوں کو اعلان کی دسنا وقت میں ادھر نے اتنے لجپال گھرانا ہے کہندہ احسان ہی نہیں رکھتا جنا اعلان کی تیس لوگوں نے عمل کیتا 11 محرم دا دین چڑھیا یہ ضعیفہ اپنے پوتر دی قبر تے گئیے تاریخ علی جنا پوتر دی قبر تے گئیے نچھے پوتر دی قبر تے ہوتے ہی کالے برگے والی بی بی دھاڑا مار کے روندی بیٹھیے اے علی میں نزدیک گئیاں میں مان کے بی بی دے منہ تے ہاتھ رکھے میں کہ بی بی میں کو لگ دے تو بھول گئی ہے یہ ضعیفہ دی جنا میں آکھے نا بی بی میں کو لگ دے تو بھول گئی ہے وہ بی بی نے تڑپ کے اٹھئے میں کو آدھی ضعیفہ تو تناک بھول گئی ہیں اللہ دھوانیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے اجرکم اللہ ضعیفہ دیئے تو کون ہے بی بی دی آواز ہوئی میں کو سنیان میں حسین بھی زخمی پاس علی ماں او جوانہ ہو غیرت مند ہو بی بی تو تے اتھائیں بی بی دی آواز ہوئی ضعیفہ آسان کنا ہم کہندہ احسان نہیں رکھیا تو ڈاہ دی اپنے گھر وچ بے کہ میرے حسین کو روندی رہی میں ڈاہ دی اتھائیں بے کہ تیرے پتر کو روندی رہی یہ ایام مسائب دے ایام بندہ آوے تیاری کر کے آوے امام بارگاہ بیندہ بیاں ویساں ون کے حسین کی غربت سنساں وقت اللہ کوئی آنسو میں سے اور یہ آنسو دا کوئی ثواب اتنا ہے نا اتنا ثواب ہے یہ آنسو دا معصوم فرمینن اتنا آنسو ہوئے جن نال تیریاں اکھن دیاں پلکاں خوشک نہ راہیں تر ہو وجہ نہ سماسوں تیری جنت دے دامن ہے تو میں تو نہیں کوئی حسین دے عزادار جو اساں عزادار ہیں پہلی عزادار ہے سبحین میں آج شہادت ہوں شہزادے دی سنامنیے جن چھوٹی عمر یتیمی لکھیے اور چھوٹی عمر دے وچ ماں کوئی روندہ لٹھائے چاچے عباس کوئی روندہ لٹھائے چاچے حسین کوئی روندہ لٹھائے اج میں شہادت ہوں دی سننے فقط میں تمہید میں ادا تیرا ذہن میرے نال آونے کائنات دے وچ میں کہ تو عزادار نہیں کائنات وچ سب تو پہلی وڈی عزادار حسین دی بہن سن دے اس علماء تو جنہ دلہ زین بھی ادو تے کھڑ کے سر تے قرآن چاہ کے آدھی کھڑی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سلامن والے تو سنجان دے نہ ہو یہ بطول دا پوٹے
اللہ تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت رکھے، اجرکم علی اللہ۔ اور ظلم تا اتنے، جی میں بسم اللہ کرنا چاہتا، ظلم تا اتنے کیتن مسلمانہ جو تاریخ بھری ہوئی ہے، ایام ازائن، ایام محرم الحرام ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں جتنا زیادہ کوشش کرانا اپنے براواں کو عبادت والے پاسے گھننا وا، پرسہ دیواں، حق بڑھ دے انہاں نبھا رہے ہیں۔ تو سارے علاقے خدا نہ کر رہے کوئی جوان تر بنے نا صحیح تو انہیں جنازے دا اعلان ہو ویندا ہے کہ فلاں دا بیٹا ان دنیا تو تر گئے، تے انہیں جنازے دا اعلان اوملے یا بعد اچ کیتا ویسی وقت دا مخصوص معین ٹائم ہوندے نا صحیح، تو وقت قریبی رشتہ دار سارے اکٹھے ہو وینا، دروازے دوتے آوینا، گھر دے دروازے تے دستک دے کے آدھن پردہ کرو، جنازے دا ٹائم ہو گئے، تو تیاری کر پردہ کرو، جنازے دا ٹائم ہو گئے۔ او غیرت مند ہو جدہ جنازے دا ٹائم ہونے وقت رشتہ دار گھر لگے آنن آ کے اون جوان دی میت کو میں چینن، جدہ جوان دی میت کو چاون لگن وقت بھیڑا وین کرنیاں پئیاں ہوندیاں، رشتہ دار وین کرنیاں پئیاں ہوندیاں، مامے، چاچے، ملوے، مسات، بھیرا، بابا وین کرنے پہ ہونن، لیکن سارے وین دی حد تک محدود ہونن، لیکن بھیڑا دی محبت دی انتہا ہوندی ہے، جی میں بھیرا دا جنازہ چلی جان لگ دے بھیڑا نہ پویں دی ہے۔ آدھن ایک لحظہ ٹھہر ونجو، میں توارے کو پوچھتا ہوں قدیمی عدالات تشریف فرما بیٹھے ہو، جدہ توارے سارے علاقے دی جو منظر یقیناً ہر دوست نے دیٹھا ہوئے ہو سی، جدہ بھیڑا بھیراما دے جنازے کو چھبڑ دیا نا، وہ تقریبی رشتہ دار بابا چاچا ماما ہٹینا ودا ہوں دے، پیار نارادا ودا ہوں دے، آدھن رب دی رضائے من ونجو صبر کرو، کدان سنے ہو سوے بھیڑ بھیرا دی میت کو نپی بیٹھے ہوئے تے کہیں آکے تماچا ماریا ہوئے۔ اللہ تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت رکھے، اجرکم علی اللہ، اجرکم من الزہرا۔ کدان جی میں بسم اللہ کرا، میری نوکری ہے چاچا، کدان نہ سنے ہو سوے جو بھیڑ بھیرا دی میت دا پاوا پکڑیا ہوئے تے کہیں آکے تماچا ماریا ہوئے۔ کائنات جو واحد بھیڑ زینب لاش بھیرا دی ہے، رومن والی زینب ہے، اللہ گواہی نے اٹھاون والا بابا علی نہا، بھیرا حسن نہا، ممبر دی قسم ہے بھیرا دا قاتل ہا، اور تاریخ علی قاتل ہو حرامی قاتل ہا، جے میرے اٹھاون ہے انہیں ہاتھی جو تازیانہ ہا، میں ادھا تازیانہ بھی برداشت ہا، لیکن علماء نے لکھے جڑا حرامی تازیانہ چاہے عام تازیانہ نہ ہا، او تازیانہ ہا جے کو لوہے دیاں بیخاں لگیاں ہویاں ہا۔ مرحبا اجرکم علی اللہ، جوانیاں نصیب ہوں گے، میں بسم اللہ کرم سے، میں بسم اللہ کرام، میں بسم اللہ کرام، میں ہزار بار والا تھا، وقت جب اٹھی ہے نا علی بھی تھی، کمیزاں دے رنگ تبدیل آئے، حقل مار کیا دے ظالمہ حیا نبی آندہ بھیرائی میدہ تے روم آئی میں نا، اتنا بھی علماء نے لکھے برداشت بھائی، لیکن اگلی منزل جڑی ہوں گی نا وہ بڑی مشکل ہوں گی ہے۔ جب میں کہ جنازے دا اعلان ہوئے نا قریبی رشتہ دار آنن جنازہ چاہ کے قبرستان آلے پاسے ٹور ہوئے نا، ایویں نا چاچا جنازہ چاہ کے قبرستان آلے پاسے ٹور ہوئے نا، کدام ایویں تا نہیں تھیا نا، جنازے رہ گئے ہومن تے آپ قبرستان ٹور گئے ہوئے۔ اللہ گواہی نے اے منظر بھی واحد کربلا ہوئے، حسین دی لاش رہ گئی ہے، بھیڑا ٹور گئی ہے، ایک پہاڑ ان مسائب دے جتنے پڑھویں دا بات پڑھنا لے آدھے پر آنن صحیح اے فلان دیوار دا موضوع آدھے فلان دیوار پڑھدا کھڑا، اس سے کہیں کس میں کوئی روک تھام کوئی ممانعت کہنی، جس ٹائم دل لکھی سیدہ دی غربت جباہ کے رو کلہ باویں اولاد جباویں رشتہ دار جباویں دسا ضرور جو انہاں دا نقصان کتنا وڈا ہو جائے۔ شب عاشور امام نے اپنے صحابیوں کو کٹھا کی ہے،
صحابیاں کو اکٹھا کر کے آدھے بیٹھن میں امام ہو کے تھوڑا دسیندہ بیاں جائیں رحمنے میرے کٹھے رہو جائیں ونجنے میں حسین تو آدھے اتدادیاں لیکن اے دسیندہ بیاں جائیں رحمنے کل موت دا بازار گرم ہونے جائیں ونجنے تر ونجو جیرا راسی او کل میرے کٹھے شہید ہونے تاریخ ابھی امام نے میں کرسی دوائی کرسی لگ گئی جدہ کرسی لگی تو حسن دا یتیم میں پہلے چاچے دے صحابیاں دے اگوں آئی میں باہر دی کوشش کی تھی میں درانا کیا تربیت کی تھی جناب فروا جو یتیم کو جڑا پلیندی رہی ہے تو رڈے پہ دا پوجھا ودا مشکل ہوندہ ہے میں چاچے دے صحابیاں دے اگے آگے جدہ بیٹھا ہے علامہ نکم قبلہ نے لکھے شہید انسانیت دے اندر کہ جناب قاسم جنہ چاچے دے صحابی دے اگو بیٹھے تو محسوس کی دے ادب مانے ہے چاچے دے صحابیاں کو کانڈ پئی ہوں دیئے اتھو اٹھ کے تے او پیچھا وانج بیٹھے جنہ پیچھا وانج کے جھولی مار کے بیٹھے تو وہ چاچے دے صحابیاں دی قادی اتنی بلند آئی جو چاچے دے چہرہ نظر نہ آندا تے اپنے آپ کو آدھا بیٹھا چاچا جو آدھا بیٹھا آج دی رات ہے میں چاچے کو آج دی رات راجی کے نہ دیکھا تاریخ آدھی انہیں کوڑیاں دے بھار قاسم جیتلے تئیں چاچا خطبہ دیندہ رہے چاچے تو دیندہ رہے میں یتیم کھڑا پڑھنا حسن دا یتیم چاچے دو دیتا رہے امام اتنا لمبا خطبہ دیتے امام نے دو انگلیاں دے درمیان ہر صحابی کو جنت دے بیچ اپنے گھر دکھایا دے فرمایا نے ہر کہیں کو آدھے بیٹھے زہیر قریر مسلم ابن اوسجا حبیب اے تیرے لہن دی جا اے تیرے لہن دی جا اے تیرے لہن دی جا اتھا میرے اکبر نو برچی لگنی ہے آدھا بیٹھا اتھا میرے غازی دے بازو کا لمح ہونے اللہ گواہ نے آدھا بیٹھا اتھا میرے اصغر کو تیر لگنا ہے اللہ گواہ نے جنہ امام نے ایک گل کر گی دیئے صحابی آندے رہے امام کو سوال کریں دے رہے میرا امام جواب دیندہ رہیا جیویں جو پیچھا بیٹھا نہ دینے ہون اٹھے انہیں چاچے نال مخاطب ہو گیا دے چاچا جان اگر اجازت ہوئے ایک سوال میں کرنا پہاڑ ہے مسائب دا چاچا جان اگر اجازت ہوئے ایک سوال میں کرنا امام دی آواز آتی ہے جی قاسم ادھے چاچا یہ جڑے کالا میں شہیدہ دی لسٹ تے نا دسیں دے بیٹھے آوے میں کو دساؤ کیا انہا کالا میں شہیدہ دی لسٹ جو میڈا نام کوئی نہیں امام تریہ ہی میں بھدریجیہ دے پاس سے دینے آگے بھدریجیہ مہان اللہ امام نہیں آکھا یہ یا نہیں میں اگر نا ہمیشہ تربیت دا اثر ہونا رانے جنہ آکھے نا ہے یا نہیں امام نہیں دسایا جناب قاسم دے سوال کے دے فرمانا قاسم دے صاحب تیرے نزدیک موت کیا ہے جنہ موت دا نام ہے نا اللہ گواہ نے دو قدم چاچے تو پیچھے ہٹے تے ہٹ کے آدھے چاچا تیرے قدم جو ہوئے تا ماکھی تو مٹھی ہے اللہ تواجیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے اجرکم اللہ تیرے قدمیں جو ہوئے تو ماکھی تو مٹھی آدھے اچھا چاچا اے ہونے تو سنگل پہ کرنے آوے جو میرے اصغر کو تیر لگ رہے جنہ اصغر دے تیر دا نام آیا نا تو جناب قاسم دیوالا نے چاچا تو سنجوا کہ اصغر کو تیر لگنے ایک کمینیاں فوجاں سارے خیمے چاہوے سن او جڑے رومن آئے بیٹھے ہو اللہ گواہ نے جنہ خیمے دا نام آیا نا امام دی آواز ہم یہ قاسم کمینیاں فوجاں دی گل نہیں اصغر کو میں گھن ونجنے میدان اصغر کو لگنے تیر ریہ تعلق خیمے آدھا بچنے خیمے ہی کوئی نہیں چڑھ پیا دا محرم دا دین دامی دا دین چڑھے حسین دے باغ تے لوٹی پائے گئی حسین دے اصحاب کس دے رہے حسین دے جوان کس دے رہے حسین دے بچڑے کس دے رہے ویدہا خیمے دے دروازے تے قاسم تاریخ دیئے جو ہی دروازے تے ونجے ہاں ماں آکھیا اکبر دی لاش آگئی حالے تو جیدہ ودائیں آکھیا اماں کیا کرام چاچے تو کول وینا میں کو چاچا دے تو میرے بھرا دی نشانی ہے او چاندے گرد و نواہ دے غیرت مندو جنہیں ایک گل کی دیئے جناب فروہ دی آواز آنی قاسم
تے کو یاد کہنا ہو سی جدہ تیرا بابا ٹرن لگا نا تیرے بابے نے میں کو ایک وصیت دیتی ہے ایک رکا دیتا ہا ایک خط دیتا ہا اچھا سی جدہ میرے بھرا حسین تے میدان کربلا جاؤ کی باڑ ونے نا تے ایو ون کے میرے بھرا کو دے میں قاسم ہے کھینو ان چاچے کو ون کے دے نا ایویں جناب قاسم ٹرین تے آگے چاچے کو دیتا ہے لکھا ہویا امام حسن دی تحریر آئی لکھا ہویا حسین جدہ کربلا او کی باڑ ونی وعد قاسم پیارا نہ کریں لیکن قاسم پیارے کا نام ہے غیرت مند و اللہ گواہ نے میرے امام نے پڑھے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تاریخ علی چاچا تے بھتریجا نے ہیک بے کو جڑی میں گل وچ بئی پئی نا قاسم دا قد چھوٹا ہا حسین دا قد وڈا ہا اللہ گواہ نے ایویں قاسم چاچے دے گل وچ بئی پئی حسین بھتریجے دی کمر وچ بئی پئی حسین یا بھتریجے کمر وچ پئی حسین حسین سر وچ پئی حسین ممبر دی قسم ہے تاریخ ہے اتنا رونے نا اتنا رونے نا اتنا رونے نا کہ ایک اوے لایا ہے ایک پاسے غریب جھان پیئے دوجہ پاسے امیر جھان پیئے امام دی آواز آدھی ون مات ہوئی اجازت گھینا راوی آدھے میں لکھا ہے ایک شہزادہ میں خیمے دے اندر گئے تے اتنا سونا ہا جنہیں چون ہی دا چند چمک رہا ہے اتنا سونا خیمے دے اندر گئے ادھے جدہ ولے میں